السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے ہمارے پاس۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے، شہباز شریف کی حکومت نے خوفناک منصوبہ بنایا ہے پاک فوج کو پاکستان کی عوام کے ساتھ لڑانے کا۔ میں آپ کو پوری اس کی تفصیل بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ اداروں کے حوالے سے جو لوگوں میں اپریہنشنز تھیں اس حکومت کے حوالے سے، شہباز شریف کے حوالے سے، رانا ثناءاللہ کے حوالے سے، وہ کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ ایک کمیٹی بنائی ہے انہوں نے، حکومت نے، سائفر کی جو آڈیو لیکس ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں، اس کے متعلق تحقیقاتی کمیٹی، اس کے سربراہ رانا ثناءاللہ، اور اس میں ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی بی، 12 افراد اس میں شریک ہیں۔ بڑی ایک یہ ایسا واقعہ ہے، یہ ایسی انہونی ہے جو پاکستان میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ بڑے سے بڑے حادثے ہوئے، واقع ہوئے، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی کسی تحقیقاتی کمیٹی میں شامل نہیں ہوئے۔ آئی ایس آئی کے نمائندے، ان کے سینئر افسران شامل ہوتے رہے، لیکن یہاں پر ایک سیاسی کمیٹی جس کی سربراہی رانا ثناءاللہ کر رہے ہیں، وہاں پر ڈی جی آئی ایس آئی کو اس کا ممبر بنا دیا گیا۔ کیا اس کا امپیکٹ ہوگا، کیا ہو سکتا ہے، یہ اس پر بات کریں گے۔ پشاور میں اب جو خبریں آ رہی ہیں، عمران خان صاحب نے جو گراس روٹ لیول پر ورکرز کے ساتھ جو بات کی ہے، جو جوش و خروش وہاں پر ہے، جس طریقے سے گفتگو ہوئی ہے، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اب عمران خان 12 ربیع الاول کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتوار کو 12 ربیع الاول ہے پاکستان میں، اس کے بعد کسی بھی وقت وہ اعلان کر دیں گے دھرنے کا، یہاں پر لانگ مارچ کا۔ اور یہ لانگ مارچ میں آپ کو پچھلے کئی ویلاگز میں بتا چکا ہوں، اس طرح کا نہیں ہوگا کہ بس ایک قافلہ کوئی اسلام آباد کی طرف آئے گا۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں، مختلف سڑکوں پر، ہر گلی محلے میں لوگ پھیل جائیں گے، اور یہ ایسا ایک لانگ مارچ ہوگا کہ پوری جو موومنٹ ہے اس کو پیرالائز کر دیا جائے گا، تاکہ حکمران مجبور ہو سکیں کہ وہ بات کریں انتخاب کے انعقاد کے لیے۔ سندھ میں جو بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کرانے کا جو منصوبہ بنایا تھا پیپلز پارٹی نے، وہ ناکام ہو گیا، اس لیے کہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے، جو سندھ گورنمنٹ کی جو درخواست تھی کہ 3 مہینے کے لیے لوکل باڈیز الیکشنز ملتوی کیے جائیں، اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب 23 اکتوبر کو انتخابات ہوں گے، اور پیپلز پارٹی جو وہاں سے فرار کی کوشش کر رہی تھی ان انتخابات سے، وہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ 62(1)(f اس کے بارے میں ایک بڑی اہم آبزرویشن آئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی، کہ کالا قانون ہے، لیکن اس کو احتیاط سے دیکھیں گے، اور تاحیات نااہلی کا قانون ہے۔ تو یہ جو ایک آبزرویشن ہے، ایک بات اس میں طے ہو گئی ہے کہ جو نااہلی ہے وہ تاحیات ہے، اور اس کو تبدیلی کے لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی۔ تو نواز شریف کی جو واپسی ہے، جس کو بہت ایک آسان افیئر بنا کے سمجھا جا رہا تھا، پیش کیا جا رہا تھا، شاید وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اور دوسرا جو اہم ڈیولپمنٹ ہے، جو اپیل ہے نیب قوانین میں ترمیم کے خلاف، سپریم کورٹ کا 3 ممبر بینچ روزانہ کی بنیاد پر اس کی سماعت کرے گا۔ جمعرات تک خواجہ حارث جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، وہ اپنے دلائل مکمل کر لیں گے، اور اس کے بعد اگلے 2-3 دنوں میں حکومتی دلائل ہوں گے، فیصلہ آنے کا امکان ہے۔ اور جس طریقے سے اب عدالت نے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی بات کہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ فیصلہ جلد ہونے والا ہے۔ اور یہ جو سارے لوگوں نے جنہوں نے ریلیف حاصل کیا ہے، اب اگر وہ جو ترامیم ہے وہ کالعدم قرار دے دی جاتی ہیں، تو جن لوگوں نے اس کے بینیفٹ لیے ہیں، جن کے کیسز ختم ہوئے ہیں، وہ سارے کیسز بحال ہو جائیں گے، اور وہ تلوار پھر دوبارہ سر پہ لٹک جائے گی ان سیاستدانوں کے جن کو ان کیسز میں نااہلی کا سامنا تھا، سزا کا سامنا تھا۔ ویری انٹرسٹنگ، اور اتنی تیزی سے چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آتے ہیں کہ جو ایک خوفناک منصوبہ انہوں نے بنایا ہے۔ آج وزارت داخلہ کا اجلاس تھا، جس میں رانا ثناءاللہ نے اس کی صدارت کی، رینجرز کو بلایا، پولیس کو، تمام ایجنسیاں شامل تھیں، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد کو پاک فوج کے حوالے کیا جائے گا، اس کی سیکیورٹی فوج کے حوالے کر دی جائے گی۔ یعنی وہ جو ایک الیکشن کی ڈیمانڈ کے لیے لوگوں کا جمع غفیر باہر سے آ رہا ہوگا، اور پنڈی اسلام آباد کے اندر جو لوگ احتجاج کر رہے ہوں گے، ان کو روکنے کے لیے پاک فوج کے دستے لگائے جائیں گے۔ یہ رانا ثناءاللہ نے پلان بنایا ہے، تاکہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج آمنے سامنے آ جائے، یہ منصوبہ ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی ایسی سچویشن ہوئی،
لیکن پاک فوج کے افسروں نے، پاک فوج کے جوانوں نے پاکستان کے لوگوں پر گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا۔ اور یہ واقعہ 1977 کا، جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف PNA کی تحریک چل رہی تھی۔ لاہور میں 3 سرونگ بریگیڈیئرز تھے جنہوں نے اپنے ہی قوم پر، اپنے ہم وطنوں پر گولی چلانے سے انکار کر دیا۔ فوج سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اپنی جابز انہوں نے لوز کر لی، لیکن عوام پر گولی نہیں چلائی، کیونکہ عوام کا اور فوج کا جو تعلق ہے، جو ریلیشن شپ ہے، وہ اس قدر سٹرونگ ریلیشن شپ ہے کہ کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے جن سے میری بات ہوئی کہ رانا ثناءاللہ نے یہ بات کہی ضرور ہے، لیکن فوج زیادہ سے زیادہ جو سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں، بلڈنگز ہیں، ان کی حفاظت کے لیے آئے گی۔ باقی مظاہرین کو اگر وہ ریڈ زون میں یا اسلام آباد میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو فوج یہ ذمہ داری نہیں لے گی۔ اس سے پہلے بھی ماضی میں فوج ان چیزوں سے انکار کر چکی ہے، کیونکہ فوج عوام کے خلاف نہیں لڑ سکتی۔ دوسری ایک اور جو حرکت ہوئی ہے، جو شہباز شریف نے کی ہے، کہ ایک کمیٹی 12 ممبر بنائی ہے جو سائبر سیکیورٹی، آڈیو لیکس جو ہیں، اور وہ جو سارا معاملہ ہے وزیر اعظم ہاؤس کا جو ہوا، اس کی تحقیقات وہ کمیٹی کرے گی، اور اس میں DGIB کو ممبر بنایا گیا، DGISI کو، اور اس کمیٹی کا سربراہ رانا ثناءاللہ جو وزیر داخلہ ہیں، اس میں شہری رحمان بھی ہیں، اس میں امین الحق صاحب بھی ہیں، اس میں مولانا اسد محمود بھی ہیں۔ ماضی میں آج تک کوئی ایسی مثال نہیں ملتی۔ ضیاء الحق کا تیارہ جو تباہ ہوا تھا، اس کی جو تحقیقاتی کمیٹی بنی تھی، اس میں بھی DGISI نہیں تھے، ISI کے نمائندے تھے۔ جو پاناما پیپرز کی JIT بنائی سپریم کورٹ نے، اس میں بھی ایک آفیسر تھا ISI کا، لیکن ISI کے DG بطور ممبر کسی کمیٹی میں شریک نہیں ہوئے۔ ان کو سیاستدانوں کے ساتھ بٹھانا، حالانکہ وہ بالحاظ عہدہ صرف وزیر اعظم صاحب کو جواب دہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوتی ہے، لیکن اب انہیں رانا ثناءاللہ کے انڈر کر دیا گیا۔ یہ کیسے اس کو ایجنسی کیا اس کو تسلیم کرے گی؟ کیا یہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا؟ ابھی خبریں یہ ہیں کہ DGISI کیونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ امریکہ کے دورے پر ہیں، فوری طور پر تو ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملا اس کا، اور عمومی طور پر ایجنسیاں اس طرح کا رسپانس دیتی بھی نہیں ہیں، لیکن جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت غیر معمولی ہے، یہ ان یوزول ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ آگے جا کر رانا ثناءاللہ کو تبدیل کرنا پڑے، اور DGISI کی بجائے کوئی سینئر ISI کا آفیسر جو ہے وہ اس کمیٹی میں ضرور شامل ہو سکتا ہے۔ لیکن DGISI کی اس کمیٹی میں کہ کام کرنا رانا ثناءاللہ کے انڈر، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پروٹوکول اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ پشاور میں خان نے لوگوں کو بتا دیا ہے تیار رہیں، ورکرز کا اجتماع تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، گراس روٹ لیول پر خان نے کہا ہے کہ آپ نے لوگوں کو لے کے آنا ہے، اور 12 ربیع الاول کا انتظار ہو رہا ہے۔ جیسے ہی اتوار والا دن گزرے گا، 12 ربیع الاول گزرے گا، اگلے ایک آدھ دن میں پھر عمران خان لانگ مارچ کا، دھرنے کا، بھرپور احتجاج کا اعلان کریں گے، اور یہ احتجاج جو ہے بڑا مختلف قسم کا ہوگا۔ پورے پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ پھیلیں گے اور اسلام آباد کی طرف بھی آئیں گے۔ پنڈی اسلام آباد کے اندر بڑے اجتماعات ہوں گے، اور مجبور کیا جائے گا اس حکومت کو کہ وہ الیکشن کے لیے کام کریں۔ 3 ممبر جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے آصف زرداری کا، انہوں نے کراچی کے ہاسپٹل میں معائنہ کیا ہے، وہ ٹیم UAE واپس چلی گئی ہے۔ اطلاعات یہ ہے کہ اس کی کوشش کی جائے گی کہ ایئر ایمبولنس کے ذریعے آصف علی زرداری کو دبئی منتقل کر دیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ بیمار نہیں، لیکن بلاول بھٹو کی باڈی لینگویج اور دوسرے جو فیملی اراکین ہیں وہ خاصے پریشان اور مضطرب نظر آ رہے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ زرداری صاحب کی طبیعت خراب ہے۔ کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ شاید جو تبدیل ہوتی ہوئی سیاسی صورتحال ہے اور آرمی چیف کا دورہ امریکہ ہے، اس لیے وہ ذرا اس سے اوائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اسحاق ڈار کی واپسی، وہ بھی ایک وائلیشن لگتی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بظاہر ایک انڈرسٹینڈنگ تھی۔ مریم نواز کا باہر جانا بھی، یہ ایسے ایشوز ہیں جن پہ آصف زرداری بات نہیں کرنا چاہتے، تو اس لیے وہ ہاسپٹل میں ہیں، یہ کچھ پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں کہ وہ علیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ کوشش یہ کی جائے گی کہ ان کو ایمبولنس کے ذریعے، ایئر ایمبولنس کے ذریعے دبئی منتقل کر دیا جائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ نگہبان۔